اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اب میں آپ کو بتاؤں گا آج جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے درود پاک کا، درود ابراہیمی کا دوسرا حصہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوسف مدنی کے ساتھ گڈ نیوز ٹی وی، اور آپ گڈ نیوز ٹی وی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، دیکھتے رہیں۔ اچھا، میں دوسرا حصہ آج درود پاک کا دوسرا جو اس کا پارٹ ہے وہ بیان کر رہا ہوں کہ درود پاک میں ہم اللہ کے نبی سید الانبیاء علیہ السلام کے لیے پہلے حصے میں مانگ رہے ہیں رحمتیں، رحمت، برکت، دعائیں، التجائیں ایک ہی معنوں میں آتی ہیں، لیکن خصوصاً پہلے حصے میں جو لفظوں کا ترجمہ ہے اس حوالے سے ہم رحمتیں مانگ رہے ہیں آپ کی آل کے لیے، آپ کے باپ دادا حضرت ابراہیم اور ان کی آل کے لیے۔ دوسرے حصے میں ہم مانگ رہے ہیں، میں آج پھر درود پاک کی دوبارہ تلاوت کرتا ہوں، پڑھتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یعنی دوسرا پارٹ، دوسرا حصہ یہ ہے، اللہم بارک علی محمد، اے باری تعالیٰ، اے مالک، اے خالق، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر برکت نازل فرما۔ میرے نبی سید الانبیاء علیہ السلام کے اوپر برکتوں کی کمی نہیں ہے دوستوں۔ یہ ہماری محبت کے لیے اس مالک نے ہمیں یہ دیا ہے کہ درود پاک میرے حبیب کے اوپر، جیسا کہ قرآن پاک میں ذکر آتا ہے، دوست جانتے ہیں کہ میرے حبیب سید الانبیاء علیہ السلام کے اوپر درود پاک پڑھیں۔ اس درود پاک، درود ابراہیمی سے جو ہم خصوصاً نماز میں 5 بار کی نماز میں دہراتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو درود پاک پڑھتے ہیں اس کے الفاظ دیکھیں کہ ہم اپنے جو نبی ہے، نبیوں کے سردار ہیں، سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کے لیے، اور ان کے باپ دادا جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اور ان کی آل کے لیے ہم دعائیں کر رہے ہیں، ان کے لیے برکت کی دعا کر رہے ہیں دوسرے حصے میں، درود پاک کے دوسرے حصے میں۔ تو یہ کیوں کر رہے ہیں میرے بھائی؟ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں اس میں صرف توحید کا بیان نہیں ہے، اس میں ہمیں صرف توحید نہیں سکھائی گئی، اس میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ جو مسلمان ہو، جو تم نماز پڑھتے ہو، اس میں اپنے نبی سید الانبیاء علیہ السلام جن کی قیادت میں آپ نے جنت کی زندگی گزارنی ہے، جن کی قیادت میں مسلمان دنیا پہ رہ رہا ہے، دنیا میں زندگی گزار رہا ہے، کیونکہ مسلمان کی جو اصل قیادت ہے وہ سید الانبیاء علیہ السلام ہے۔ ہمارے اصل لیڈر، ہمارے اصل قائد، ہمارے اصل رہنما، ہمارے نبی سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ جو انبیاء کے سردار ہیں، جو امام الانبیاء ہیں، وہ ہمارے اصل قائد ہیں، اصل لیڈر ہیں۔ ہم نے ان کی قیادت میں یہ دنیا میں زندگی ہم گزار رہے ہیں، ہم نے انہی کی قیادت میں جنت میں رہنا ہے، بلکہ ان کی آل اولاد، جو ان کی اولاد ہے حضرت حسنین کریمین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ جنت کے جو نوجوانوں کے سردار ہیں وہ میرے نواسے، اور جنتی خواتین کی سردار میری بیٹی، یہ 5 تن پاک اہل بیت کے لوگ ہیں۔ اور یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں کہ علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو اس سے کوئی بڑا عہدہ سونپا گیا ہوگا، اور سید الانبیاء علیہ السلام تو کائنات کے سارے عہدے ان کے پاس ہیں۔ دوستو، یہ خوبصورتی ہے مالک کی، جیسا کہ مالک نے فرمایا ہے کہ اے میرے حبیب، میں اگر تجھے پیدا نہ کرتا تو میں پوری کائنات کو، کسی چیز کو کائنات میں پیدا ہی نہ کرتا۔ تو بھائی، ہم نماز میں اپنے نبی سید الانبیاء علیہ السلام کے لیے دعائیں، التجائیں اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں ان سے محبت ہے، اور ہمیں ان سے محبت سکھائی جا رہی ہے ہر نماز میں
کہ آپ نے اپنے نبی سید الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی اولاد کے لیے، ان کے باپ دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کے لیے دعائیں کرنی ہیں، ان کے لیے آپ نے رحمت مانگنی ہے، ان کے لیے آپ نے برکتیں مانگنی ہیں، ان کی محبت میں آپ نے بڑے ادب سے اپنا دوزن ہو کر بیٹھنا ہے، اپنا بیٹھ کر آپ نے خوبصورتی سے اتحیات تشہد میں بیٹھ کر خوبصورتی سے، ادب سے، نہایت ادب سے اپنی آنکھیں جھکا کے، اپنا قبلہ رخ ہو کے ان کے لیے دعائیں التجائیں کرنی ہے۔ تو میں کہتا ہوں یہ سمجھیں کہ ہم نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں اور یہ کیوں پڑھ رہے ہیں۔ کیونکہ اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ کائنات میں سب سے بڑا عہدہ باری تعالیٰ خالق مالک نے جو دیا ہے وہ میرے نبی سید الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا ہے، اور اس کے بعد میرے نبی کی جو آل اولاد ہے ان کے اوپر جو انعامات ہوئے ہیں، ان کو عہدہ ملا ہے جنت کی سرداری میرے آقا کے نواسوں کو، جنت کی سرداری خواتین کی میرے نبی سید الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی، آپ کی بیٹی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو، اور یقیناً اہل بیت کے پاس یہ بہت بڑے عہدے، یہ جتنے بھی عہدے بڑے ہیں میرے بھائی، یہ ان کو دیے گئے ہیں۔ کیوں دیے گئے ہیں یہ سمجھنے کی چیز ہے۔ اس لیے دیے گئے ہیں کہ ہر جو ایک معاشرہ ہے یا ہر گھر ہے، ملک ہے، قوم ہے، اس کے رہنے کے لیے ایک نظام ہوتا ہے، کیونکہ اس نظام کا ایک سربراہ ہوتا ہے۔ اس سربراہ کی سربراہی میں لوگ رہتے ہیں، اس سربراہ کی سربراہی میں لوگ اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، اپنے معاملات کو چلاتے ہیں۔ ہم جو اخروی زندگی ہے ہماری، جو ہم نے یہ فانی دنیا کو چھوڑ کر جب جانا ہے اخروی زندگی میں، آخری زندگی اخروی میں، ہم نے جنت میں جو قیام کرنا ہے جس کا اینڈ نہیں ہے، وہ اینڈ ہم نے جن لوگوں کی قیادت میں ادھر رہنا ہے، یہ ان لوگوں کا ذکر آ رہا ہے نماز میں، میرے نبی سید الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی اہل بیت، اولاد، آل کا ذکر جو آ رہا ہے، یہ اس چیز کی ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ ہم نے جو آئندہ اخروی زندگی، نہ ختم ہونے والی زندگی میں جن لوگوں کے ساتھ رہنا ہے، ان کو پکارو، ان کی بلندی کے لیے، ان کے مقام کی بلندی کے لیے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعائیں کرو۔ یعنی ان کے ہم اپنی قیادت، ہم اپنی اہل بیت کی صورت میں جو ہماری اخروی زندگی کی قیادت ہے، اور اوریجنلی ہماری جو دنیاوی یہ لائف ہے، اس کی بھی وہی قیادت ہے۔ نارملی ہمارا جو بھی ہو، وہ وزیر اعظم ہو ملک کے لیول کے اوپر، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ ایک چھوٹا لیول ہے، لیکن جو اصل لیول ہے مسلمان کا، ہماری جو اصل قیادت ہے وہ سید الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور ہم نے اخروی زندگی میں آپ سید الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین، ہم ان کی آل اولاد اہل بیت کی قیادت میں جنت میں نہ ختم ہونے والی زندگی گزاریں گے۔ دوستو، ان باتوں کو سمجھ کر آپ نماز میں درود پاک پڑھیں۔ جب آپ کے ذہن میں یہ چیزیں ہوں گی کہ یہ جو درود پاک آ رہا ہے ہماری نماز میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے ان بڑوں کے لیے، ہم اپنی اس قیادت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، ہم اس اوریجنل اصل قیادت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں جن کے پاس ہم نے جانا ہے اور نہ ختم ہونے والی زندگی وہاں گزارنی ہے۔ اور دوستو، ایک بہت خوبصورت بات اینڈ پہ میں آپ کو بتا دوں کہ جنت میں جو آپ نے رہنا ہے، یہ اس کا لمبا چوڑا ٹاپک وہ بعد میں بتاؤں گا، کہ جنت میں آپ نے سید الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی آل اولاد کی قیادت میں رہنا ہے۔ تو اس لیے میرے نبی کی آل اولاد کا ادب کرنا بہت ضروری ہے۔ میں یہ دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ جب آپ
نماز میں اتنی خوبصورت دعائیں مانگ رہے ہیں، تو میرے بھائی نماز کے بعد بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، آل اولاد کی، اہل بیت کی قدر کریں، عزت کریں، ادب و احترام کریں اپنی گفتگو میں، اپنے دعاؤں میں، اپنی نماز میں۔ جب دیکھو اتنے اہم ہماری عبادت ہے نماز، اس میں ہم اس قیادت کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، تو آپ اس مقام کو سمجھیں دوستو۔ آپ اہل بیت کے مقام کو سمجھ جائیں گے تو آپ کے لیے جنت آسان ہوگی۔ اگر آپ اہل بیت کے، میرے نبی کی آل کے مقام کو نہیں سمجھیں گے تو میرے بھائی جنت پھر آپ نے کہاں سے لینی ہے؟ تو اس پہ بھی میں اینڈ پہ انشاءاللہ اس کا پورا احاطہ کروں گا کہ اہل بیت اور جنت کیا چیز ہے۔ تو لہٰذا آپ دیکھ رہے ہیں یوسف مدنی کا یہ گڈ نیوز ٹی وی چینل، یوٹیوب کے اوپر میرا یہ چینل ہے گڈ نیوز ٹی وی، تو اس کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے، لائک کرنا ہے، دیکھتے رہنا ہے۔ آپ کو نماز کے حوالے سے میں انشاءاللہ اللہ کی مہربانی سے مزید سرچ کر کے اس کے اوپر بہت زبردست لیکچرز، یہ ویڈیوز آپ کو دیتا رہوں گا۔ آپ نے اس کو سبسکرائب کرنا ہے۔ یوسف مدنی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔